یہ جو نہایت ہی شکستہ مقبرہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وزیر باغ پشاور سے کوہاٹ روڈ جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے اور بیجو دی قبر کے نام سے مشہور ہے، لیکن بہت کم لوگ اس کی اصلیت سے واقف ہیں۔ اور یہ جگہ جہاں ہم جا رہے ہیں اور جہاں ہم ابھی کھڑے ہیں، یہاں بیگم جان کے شتر مرغ اور باقی پرندے دفن تھے، اور یہاں بھی ایک مقبرہ تھا۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خادم جی ابراہیم، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کے جی مارکیٹنگ۔ بیگم جان، جسے پشاور کی انارکلی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کا 250 سال پرانا اور تاریخی مقبرہ شکست و ریخت کا شکار ہو چکا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس کے شتر مرغوں اور پرندوں کا مدفن بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیگم جان کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، تو آئیے اندر چلتے ہیں۔ یہاں بیگم جان کی قبر تھی، جسے کچھ عرصہ پہلے نامعلوم افراد کھول کر اس کی باقیات بھی نکال کر لے گئے۔ ناظرین، 1772 میں احمد شاہ ابدالی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا تیمور شاہ بادشاہ بنا۔ اس کی شادی مغلوں میں ہوئی تھی۔ اسے جہیز میں دوسری چند کنیزوں کے ساتھ بیگم جان نامی ایک کنیز بھی ملی، جو اپنے حسن و جمال میں بے مثال ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کی ذہین و فتین بھی تھیں۔ بے پناہ خوبصورتی اور ذہانت کے بل بوتے وہ بادشاہ کی نظر عزیز بن گئیں۔ بادشاہ اس سے ریاستی، سیاسی، حتیٰ کہ جنگلی معاملات پر بھی مشورے کرتا۔ وہ اسے پیار سے بیبو کہتا تھا۔ بادشاہ کی دن بدن بڑھتی قربت سے دوسری کنیزیں اور خود ملکہ اس سے حسد کرنے لگیں اور اسے بیگم جان یا بیبو کہنے کی بجائے بیجو یعنی بندریا کہتیں۔ بالآخر ملکہ نے اسے راہ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ زہر کا پیالہ اس کے سامنے رکھا گیا اور اسے کہا کہ بیگم جان، اگر میں تمہیں ایک بات کہوں تو مانو گی؟ وہ سارا معاملہ سمجھ گئی اور کہا، جی، آپ میری ملکہ ہیں، آپ کا حکم بجا لانا میرا فرض ہے۔ ملکہ نے اسے کہا کہ وہ سامنے رکھا ہوا پیالہ پی لے۔ بیگم جان نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ پہلے بادشاہ سے ملنا چاہتی ہے۔ ملکہ نے کہا کہ وہ پیالہ پی لے، اس کے بعد وہ بادشاہ سے مل سکتی ہے۔ بیگم جان نے زہر کا پیالہ پیا اور لڑکھڑاتے قدموں سے تیمور شاہ کے پاس نظر باغ پہنچ گئی۔ اس وقت اس کے ناک اور منہ سے خون جاری تھا۔ بادشاہ نے اسے تھاما، لیکن وہ کھڑی نہ ہو سکی اور بادشاہ کے قدموں میں گر کر اپنی جان دے دی، اور یوں پشاور کی انارکلی گناہ محبت میں اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ بادشاہ نے اس کی یاد میں یہ مقبرہ بنوایا۔ حسد کرنے والوں نے مرنے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور اس کی قبر کو بیجو کی قبر کے نام سے مشہور کر دیا۔ بیگم جان کی قبر کے پیچھے اگر ہم جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں ایک بہت ہی تاریخی عمارت موجود ہے، جو ایک دربار کی صورت تھی، اور یا بیٹھک اسے آپ کہہ لیں، جہاں تیمور شاہ اپنا دربار لگاتا تھا اور یہاں بیٹھ کر لوگوں کے مسئلے مسائل سنتا، انہیں حل کرتا، اور سزا و جزا کا عمل بھی یہیں پر ہوتا۔ اب یہ نہایت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ اس کی دیواروں سے پلستر اتر چکے ہیں اور اینٹیں نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ جو چینی دان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر چراغ جلا کر اس عمارت کو روشن رکھا جاتا تھا۔ اسے آپ چراغ دان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ عمارت مکمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ آگے آئیں تو اس کے ساتھ ہی اسی سڑک پر اغوان غازی شیخ حبیب قاضی سردار محمد ایوب خان کا مزار بھی ہے۔ ہر سال 23 اکتوبر کو اس کا عرس منایا جاتا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ یہاں آ کر ختم القرآن میں شرکت کرتے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ نیاز بھی تقسیم کی جاتی ہے۔